الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد عصم خواہم خدا را محمد عصم خواہم خدا را خدایا عصم حب مصطفیٰ را محمد حامد حمد خدا بس محمد حامد حمد خدا بس خدا بس آفرین مصطفیٰ بس. کوئی ملے یا نہ ملے پر مصطفیٰ ملے کوئی ملے یا نہ ملے پر مصطفیٰ ملے جس کے ملنے سے خدا ملے. معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسادت بھائی آخری کیارے پانی ہے. یہ بات سے اسالی گور کھوری لگتی تو جو اسا کو کوئی امید کرنی نا اسا گال وہ کرنی ہے جو سے خاتمہ امام کر مسلمان تھی پہ بندہ مر رہے
اللہ دی توحید محمد دی رسالت لتے مرے مولانا یہ بھولتے میں کچھ سجے ورنہ حضرت شیخ بہاول نگر والے اصال واجب الاحترام بزرگ شیخ الحدیث بہت بڑا عمدہ اور اچھا بیان کرنے والے لوگ، میں تو مدرس آدمی ہاں، پڑھاون والا بندہ ہوں۔ اصل وہ گال کرنے جلی کتاب ہے قرآن ہے حدیث ہے بس، یا اون دے نال ملدی جلدی گال ہے قرآن اور حدیث دی اون دے نال تردید نہیں تھی وہ گال اے تبلیغی تے اصلاحی سالانہ پروگرام ہے حضرت مجلس سے ذکر کروینن کروے سے نہیں صحیح ہون، لیکن اے پہلی گال من دے دیا جو نماز کو مؤخر کی تگے تقریر کو مقدم کی گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو پہلے سماڑ کو منع کرنا، ہاں یہ تھی جگامان والے کا انتظام نہ ہو میں کو اٹھا لی بھائی نماز لے محققین محدثین نے تھوڑا جا اضافہ کی تھے وہ رمضان شریف عشاء دی نماز کو پہلے سمن جائے جو بھلا اٹھی سی جو صحیح وال کھڑا مسجد راسی والدہ نہیں آمنا نہیں اس بات سے رمضان شریف تا سن سکتے تے باقی نہیں ہے چلا اور عشاء دے بعد حضور نے گال نہیں کرنے کو منع کرنا۔ ذرا سا آپ کسے کسولی پڑھتے تھے کہانیاں تے ہے کہ بینا حال وال نماز پڑھی ہم حال وال کرے این کنو حضور پاک نے منع کرنا۔ ہاں آپ نے ہما اللہ للمسلم اور مسافر ہیں جہاں سفر کرنا ہوئے او عشاء دے بعد گفتگو کہیں کو سمجھاون کہیں کو گال لفظاً کوئی نفع منافع نقصان دفاون او کر سکتے یا جہاں نماز پڑھنی ہوئے جانا اجانو نماز نہیں پڑھی او گفتگو کر سکتے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانن جو نوے شادی شدہ کو بھی اجازت ہے جو اوزان کو اکھیڑے بکھیڑے رات تک سنا سکتے سن سکتے ان کو مناوے پیا تھے رساوے پیا ادھے واسطے جے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان شک علی امتی اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی لأمرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل ونصفه تو میں آقا جو عشاء دی نماز تسا پڑھی کرو ادھی رات کو یا تریہا رات تریہا تو سمجھ دے نا آپ جٹ ہیں کھو وہندے رہ گئے تو پتہ ہو سی تریہائی رات کو پڑھی کرو تریہا کو پڑھی کرو یا ادھی رات کو پڑھی
فقہ لکھے جو ادھی رات تک نماز عشاء مؤخر کرنا جائز بلا کراہت ہے، اور صبح صادق تک وقت نماز عشاء دا، صبح صادق تک عشاء دی نماز کو مؤخر کرنا یہ جائز مال کراہت ہے، مکروہ ہے۔ فقہ لکھے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شان مقام این سلسلے آیت پڑھیے، ایک حدیث تھوڑے سامنے پڑھیے۔ حضور دا شان کون بیان کر سکے؟ او لال ماں نہیں جنیا جرا حضور دی شان کو مکمل کر سکے۔ اساڑے بزرگ لیکن لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ دے بعد حضور دی شان ہے، اساں تیری تعریف نہیں سے کر سکتے، لیکن بلاری تعریف کا نوری ہے کہیں تمام صحابہ نے حضور دی تعریف کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال حضور دی خدمت کے، 10 سال۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور دی خدمت کے 10 سال اللہ خاطر نہیں لے واسے دعا نہ کرو۔ حضور نے 4 دعائیں کی، اللہ بھی عمر کو بڑھا، اللہ بھی عمر کو بڑھا، اللہ بھی مال برکت عطا فرما، اللہ بھی اولاد کی برکت عطا فرما، پوترے دے پوترے لوترے دے لوترے دیکھتے موئے۔ حضرت ناصر نے مارے بڑی عمر اللہ کو دی دیا، بڑی عمر، پوترے دے پوترے لوترے لوترے، مال کا اتنا ڈھگ دیتا اللہ پاک نے جن کوئی انتہا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جو حضور نے میرے واسطے عمر کی دعا فرمائی کو میں دیکھ کے دیے، اللہ نے انہیں دی دعا قبول فرمائی ہے۔ مال دی دعا فرمائیاں نے وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی ہے، اولاد دی دعا فرمائیاں نے وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی ہے، تے ایک دعا اے بھی فرمائیاں نے جو اللہ ایک مغفرت فرما، جنت نصیب کر۔ او میں کو امید ہے جو اللہ دے ہاں قبول ہوتی، میرے مرن کے بعد میں کو اللہ جنت ہی دے سکے۔ او سی آگئی ہے آدھے مسست دواجة ولا حريرا، ما مسست دواجة ولا حريرا، میں نے دنیا دے ریشم ڈٹھن ہاتھ لائے بڑے نرم گرم، ما مسست دواجة ولا حريرا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور دے ہتھے کو نہیں ہاتھ لائنی،
اور ریشم حضور دے ہتھیں تے قربان کر دیواں حضور دے ہاتھ جتنا نرم ہے نا ریشم اون نرمی دا مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھو نا کہیں صحابی نے کہیں شاید کی تعریف کی کہیں صحابی نے کہیں شاید کی تعریف آدھے والا شممت انبرم مسکن ولا انبرا ولا شممت مسکن ولا انبرا اطیب من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا دے عطر تے خوشبوئاں سینجھن تے لائن مگر جری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے اطہر تے آپ دے جسم مبارک دی خوشبو دنیا دے عطر تے دنیا دے مسک دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ حضور پاک کے لے گئے نا پچھلے صاحب ایک دے گئے وہ حضور پاک کے لے گئے اچھا علم کو خوشبو اندی پی ہے خوشبو دے ذریعے حضور کو لب دیان سے اب خوشبو دے کہنے والا پیچھے حضور سے چہرہ انور کی تعریف کی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً یہ صحابی ہیں او فرمانن جو 14ویں دی رات چاندر دوپہریں سے آیا کھڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحابہ دے حلقے چ بیٹھن میں ایک آنکھ لینا چاندلی دی طرف تے بئی حق آنکھ لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ اقدس دی طرف ایک آنکھ نال حضور دے چہرے کو دیکھا ایک آنکھ نال میں چاند کو دیکھا اور انہیں الفاظ وَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ حضور دا چہرہ اقدس میں کو 14ویں دے چاندر کنو زیادہ ہی سونا لگدا زیادہ ہی رخ مصطفیٰ کو چاند سے تشبیہ دینا یہ کیا انصاف ہے چاند کے رخ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے اور میں نے آشا اب رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ دوسرا ایسا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ دوسرا ایسا آئینہ نہ ہمارے وہم و خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جانتے تھے آئینہ ساز دا دکان جانتے اللہ دی دکان ہے جو حضور دے چہرے یا کوئی چہرہ ہی کہے بھائی ہاں یار میں نے کو آخا میں تقریر نہیں کر سکتا میں بڈھا تھی گیا یار کہیں دن کر کوں مغوا تے وہ بیان کرے
پر اے آدمی ہے جلنا اے اپنی ضد کرنا قرآن نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم تک پتہ ہے جو بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام بزرگیں کو نیوے منے دے انہیں دے کرامات انہیں دے معجزات دا لوگ انکار کرن آج ونجن او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پتھر جیلو تے او حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتھر جیلو تے آپ پیر رکھ دے تے تعمیر کرن کعبے دی ان دے نقوش اون پتھر نے اج تک محفوظ کی تو اج تک محفوظ تو اللہ عقل منے دے جو پتھر پہ کھڑو تے بلا وہ گپ تھی ونجے تے ادھر پیر لائے ونجے عقل منے دے وہ عقل کو بھال آؤ شارے دی گات تے چلو جی میں حضور فرمامن او ٹھیک ہونے تو سا ایدوں کے اجے کھڑے رہے جو اساں قبراں زنبڑ ویندے ہیں قبراں کھول وینن کئی مردے اوے لاتن کوئی مٹین نہ سا کوئی سپ نظر دے نہ وٹھواں نظر دے تو سارے دے قبر جگہ پہ والوں نے بھائی قبر جب رہی ہے آکھے وہ قبر ہے جی وہ اللہ ایک قبر نہیں بل اتھا صلاح سلام پڑھان واسطے جس ملنے دو حضور دی قبر تعالیٰ یلی نے بل اتھا کہیں زیارت قبریں زیارت القبور دا ایک مستقل باب محدثین نے ذکر کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جائے میری قبر سے زیارت کی تھی میری قبر سے زیارت کی تھی میری اسے ان کی سفارش ضروری تھی گی یہ بڑی شان والن جلے حضور دے روزے تھی پیا حج دے وچے داخل حج دا کوئی حصہ نہیں حج دا کوئی فرض نفل نہیں حضور دی حاضری لیکن حضور نے فرمائے جرا آئے ولم یزرنی حج تے آئے اللہ دا گھر جیٹھے تھی حج کیتے تھی ولم یزرنی تے 200-250 میل دو تے والا میرے کول نہیں آیا فقط جفانی ای میرے اوپر ظلم کیتے ای میرے اوپر ظلم کیتے اور اے بھی فرمانا ہے من زارنی بعد موتی کانما زارنی فی حیاتی جائے میری موت دے بعد زیارت کی تھی وہ ایویں سمجھے جو میں حضور دی جینے زیارت اللہ دے بندے انبیاء کو اولیاء کو اللہ نے طاقت دیتی ہے وہ مردے کو الوا سکتے بڑی طاقت بڑی طاقت ایک اللہ دا ولی ہے جرا ایک قبر سے گیا کھڑا اون آکھا یار میں کوئی 60 سال تھی کہ موئے میں قرآن دی تلاوت کرے لا پیاں منے دے گا کو
جو مردے قرآن دی تلاوت کرن کریں تو قبرستان کے وے کہیں مجاور کو پوچھے والا کریں تے کوئی قبرستان جو قرآن دی آواز سنائی دیتی ہے ایمان نال کو پوچھو اے ہون جگہ نہیں اے ہون جگہ نہیں جو کپڑے دے وچوں خوشبو آندی پئی ہے ہون جگہ نہیں مار کا سا کو آدن یار تسا انہیں کو بڑا وضا چھوڑے صحابہ کو نہیں وضا چھوڑے وے ائمہ کرام کو نہیں بزرگان دین کو نہیں انہیں دے کپڑے تو خوشبو نہیں حضور دی کپڑے خوشبو نہیں اے حضور کو وڈے تھی انہیں دی خوشبو انہیں دی کپڑے دی خوشبو ہوئی وہ مایا کہنے بھوچنے کو آنکھو ہوئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے انتقال دے بعد حضور دی قبر تے گئی کریے کسیں تو سا پھان پجا ہوئے جتا کو کی گالی اندی ہوئے اے جانی اجکھرے شیر ماذا علامن شمع تربت احمدہ ماذا علامن شمع تربت احمدہ اللہ یشمع مدزمان غوالیہ او یہ میرے ابا جانو فضا ہو ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر کو خوشبو جا ادھی قبر دی خوشبو جا سنگے بی بی نے قبر کو آتا ہے خوشبو دے ہل دیا خوشبو دے ہل دیا ماذالا من شمع تربت احمدہ اللہ یشمع مدزمان غوالیہ اور زندگی بھر کو کوئی خوشبو پسند نہیں آونی جیسے میرے ابے دی قبر وچ خوشبو آندی پئی ہے وہ حضور دے قبر خوشبو آئی ہے تو سارے میں جو حضور کو بتا چھوڑے صحابہ دے قبر جو خوشبوਆਂ ہیں صحابہ آکھے جو ازا کو پانی نے تکلیف پیا دے دے ازا کو قبر جو منتقل کرو اٹھا گئے ولا انہیں کو منتقل ہو بہو میں جلے آج دفن گئے اوہ دا شہید ہے کہ انہیں قبر کھولی گئے انہیں ہاتھ ایمیں آ جتھا کو زخم تھی گیا تو ایمیں ہاتھ رکھو او خون بند تھی گیا ولا جو انہیں قبر کھول گئی تو انہیں ہاتھی میں چوتھوں نے خون ہوئے دے نکلن پائی گا اے قرآن اے حدیث ہے کھڑے تو حدیث پڑھتے گئے ایسے فلانا دورہ کرتے آگے فلانی جاگو کیا دا دورہ کی دا کراچی دا دورہ کرتے آگے اے پنڈی دا دورہ کرتے آگے اے فلانے شہر دا دورہ باولپور دا دورہ کرتے آگے اے دورے کرتے آگے وے تو سب بتا رہے ہیں تو قرآن حدیث کو سب پڑھائی نہیں ونا تو سب اپنے آپ کو مولوی سر دے کوئی شرم دی گاہ ہوں دیئے بزرگ اور دوستو میں جریائت پڑھئے نا ربنا بڑے لمبے قسم زیادہ نہیں بیان کر سکتا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم علامہ دوست بات قریشی رحمت اللہ علیہ کو جان دے ہو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے انہیں تقریرہ سنیا اس نے او ایاز پردن ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے فرشتے کی طرف ضمیر کہنی میں دبیا نہ جن کی طرف لینا پہ انسان کی طرف لینا پہ ضمیر ہنائے بچوں حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ
کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے حضرت اسماعیل دی اولاد چوں کنانہ کو چنیا، واصطفیٰ قریشن من کنانہ، تے اللہ پاک نے ول قریش کو چنیا کنانہ کنوں، واصطفیٰ بنی ہاشم، واصطفیٰ من بنی ہاشم من قریش، والقریش جو اللہ نے بنی ہاشم دے جنگے کو چنیا، واصطفانی من بنی ہاشم، میکو والبنی ہاشم دے وچوں خدا نے چنیا۔ وہ مصطفیٰ دا معنی چنا ہویا، انبیاء دا جتھا ذکر قرآن کا وَجْتَبَيْنَاهُ وَاصْطَفَيْنَاهُ، اتھاؤں کو چن گیا، اتھاؤں کو چن گیا۔ حضور نے تائید فرمائی، فرمایا وہ لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، وہ میں حضرت ابراہیم دی دعا، و بشرا عیسیٰ، تے حضرت عیسیٰ نے جی خوشخبری دیتی ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری ہوں۔ وہ رویا امی راتو، تے میں اپنے ماں دی خواب دی تعبیراں، انہیں خواب دیتا نا، میرے جھولی دے وچوں ایسا نور نکلے جو شام دے محلات روشن دی۔ اور میں ہوا ہوں ایک دو وقت میں آلیا آخری کروں گی میں نا کیا چاہتا ہے ادھا گھنٹہ کہنی تھیا، گھنٹے دا بیان ہے تو حالی ادھا گھنٹہ کہنی تھیا، گھنٹہ پورا بیان فرماؤ، گھنٹہ کہنی تھیا کہنی تھیا۔ لا حول سارے توارے کتے گھر چھوڑ دے آئے بیٹھے، بات ہے میرے کو علماء صاحب تے شرمندہ کرے کتے اے ہون میرے گلے وان کرے سب بیا کیا کرے آسان کو کیا آندے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جنت بھی جان دے ہو سر او فرمانے آنا جو شان ہے کہ صفت ہے ایک حال عرض بھئی جوہر نہیں، جوہر قائم بے ذات ہی ہوں دے تے عرض قائم بالغیر ہوں دے، اے شان میرے نال قائم ہوں دے، تیرا شان تیرے نال، میرا شان میرے نال، فلانے دا شان اون دے نال قائم ہے۔ وہ آدھیان جے کر حضور دا شان اللہ تعالیٰ محسوس دکھانا لا، جی میں کھجی کو تسا دے دے وے، بڑھ کو دے دے وے، پیپل کو دے دے وے، چھوٹے درخت کو دے دے وے، وڈے درخت کو اکھی نال دے دے وے، جے تسا حضور دے شان کو اکھی نال دیکھو تفر میں نے آن گال بڑی سچی کرنا آبیانو جو تحالا گردنا ٹوٹ ونجن ہا تے ٹوپیاں تے پگیاں پھر تو لہ ونجن ہا ڈھائے پون ہا پہاڑے نظریں دی انتہا تھی ونجے ہا
تے حضور دے شان دے آخر کو تسا نہ دیکھ سکو. وہ مار کا میں سخت سے رہتا ہے سوچ سکے میں اپنے بزرگوں کو سنے جو اللہ اپنی ذات تے صفات تے وحدہ لا شریک ہے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت تے نبوت تے وحدہ لا شریک. مولانا مدنی فرمانا دنیا کے سارے کمالات ایک تجھ میں. مولانا مدنی جان دے 18 سال حضور دے روضے اقدس دی چھان تلے آپ نے بخاری پڑھی. آدھن جلے میں کو کتاب پائے میں نہ بخاری ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے ولا سنوے نام حضور پاک خواب میں کو دسے نانا جو مدنیاں پریشان نہ تھی میری حدیث کا مطلب ہے. میں تسا وڈے موحد بیٹھے دے لیکن میں تہا کو مولانا احمد علی صاحب لاہوری دی جتی سے گھور دیتا ہوں. جناب میں کو کہیں دکھاؤ نا اندھا فوٹو میں کو دکھا دو میں تو کو ڈاس جیسا جو ایک کافر ہے میں تو کو ڈاس جیسا جو ایک مومن ہے. آداب میانے دے قبر والے اور قبرستان والے لوگوں لاہوریوں میں کو گھن جلو میں کو دسو نا جو اے مولوی اے حافظ اے قاری اے عابد اے زاہد اے نیک اے صالح اے مرید اے مراد اے میں کو اعلان دسو. میں کو صرف قبر دکھا دو جو دس کون ہے. میں تو آپ کو دس لیتا جو ایک کال جیٹ ہے انہی قبر چ بہت لمبے اٹھے کھڑن تے اے مسلمان موحد نیک عالم صالح قاری عابد ہے انہی قبر چ جنت یا خوشبو دے مہک ہے. میں دس لیتا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو یہ پاسے چکر مریوں نے اسے آپ نے فرمایا یار یہاں صحابہ کی خوشبو آ رہی روحی دے پاسے چکر مریوں نے کہنے آپ مجھے یار صحابہ کے خوشبو آ رہی ہے. لوگ آکھا جو بھیا فلان جاتے 5-6 صحابہ جا قبر آدھنے صحابہ جا قبران آپ نے فرمایا سچ کے ایک قبر سے گھن کے میں نانے گندا ایک قبر سے گھن کے حضرت دکھاؤ یہ کون آئے. فرمایا یہ لوگوں کا تماشا بنا ہوا ہے یہاں کچھ نہیں. اسائیں تو کمال کر دیتے نا ایک پیر کو ملتان کو ٹولے سے لاہور پجا دیتے تھے بے کو لاہور کو ٹولے سے ملتان کھیلنے تھے اتھائی قبر بنی گئی اتھائی قبر اساری تو اتحاد تھی. حضرت لاہوری دے خدام الدین رسالے چ میں پجا جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کافی عرصے کے بعد ولا ایک واری تشریف گن گے تے بعد حضور دے محضر و حضور دے روزہ اقدس تے حاضر تھی تے آکھن لگے الصلاۃ والسلام علیک یا جدی میرا نانا تہاڈے اتے اللہ جا سلام چاہتے خدا جا رحمتا ہوں مینوں. روزے چو جڑوں آواز آئی ہے وعلیک السلام یا ولدی اے لفظ نہ پڑھیں واللہ العظیم
اے خدا مدین چھائے کی انہوں نے مولانا دی موجودگی اور انہوں نے سرپرستی ہے کچھ لوگ مرن دے بعد انہیں کو سکون مل گئے آرام مل گئے تے او آدھے پہنے تھری کبارے جری اے آرام دی جاہے من باتنا من مرکدنا اساکو آرام دی جاہے کیوں قائم اٹھائے قرآن نے کچھ لوگ اٹھاوی اللہ دی عبادت مشتغل حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈٹھے وہ اپنی قبر نماز پڑھتے آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم او میاں لوگو نبی زندہ ہیں اپنے قبریں جو یصومون و یصلون اور نمازی پڑھ دینا تے روزہ بھی رکھے نا حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کو کہیں پوچھا ہے سی کعبے دے وچ ایک اعتکاف دا لکھ دا ثواب ہے کعبے دی ثواب کو چھوڑ دے تو سب مسجد نبی کیوں اعتکاف کریں آپ نے فرمایا میں چاہیے واسطے اعتکاف کرنا حضور دے صحابہ اعتکاف کرے لے ہوتن انہیں دے اعتکاف نال میرے اعتکاف مل رہی تھی انہیں دا اعتکاف قبول ہے اللہ میرے اعتکاف کو قبول کرے یا تھوڑے وچ ذوق کا نہیں میں کیا کرا کوئی آکھن والا کیا آکھے کیا سمجھاوے تو سب کھڑے ہوئے آپ رد حضرت استاد مولانا عبدالعزیز صاحب شجابادی جان دے آوے بھائی یہیں علاقے وہ چھڑتے گئے نہیں علاقے کو چھڑتے گئے مولانا عبدالعزیز صاحب شجابادی میرے استاد ہیں وہ ایک جاتی یہ حدیث پڑھو نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصومون و یصلون تے ایک عقل تھجا اٹھی کھڑا او مولی صاحبہ اسارے ایمان خراب نہ کر قرآن پڑھ حدیث چھوڑ قرآن پڑھ قرآن کا نو ثابت کر جو نبی اپنے کپڑے میں نمازاں پڑھتے تو قرآن حدیث نہ پڑھ حضرت استاد فرمائیں جب میں آکھا میں قرآن پڑھتا ہوں والمنے تھے آکھا آدھی کیوں نہ میں آپ بھی عادت ہے جو آیت پڑھن پہلے اعوذ باللہ پڑھ جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا نبی جرا کو جا آکھے او من گھنو یہ قرآن ہے قرآن آتے نبی جرا کو جا کے منو وما نہاکم عنہ فانتہوا تے نبی جری شے کنو روکے او کنو روک بنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف گئے
صحابہ تذکرہ بیٹھ کرے نا انبیاء علیہم الصلوۃ حضرت آدم نجی اللہ سے صفی اللہ سے، حضرت آدم صفی اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ سے، عیسیٰ روح اللہ سے۔ آپ نے فرمایا آپ سچ کریں، درست ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ تھے، حضرت نوح نجی اللہ تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے۔ لیکن سن لو، اللہ نے مجھے شان دیا ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب۔ اٹھاؤ نا مرکات کو، دیکھو ملا علی قاری رحمہ اللہ، ترجمان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بہت بڑا محقق اور مدقق انسان گزرا ہے۔ اس نے فرق بیان کیا ہے کہ خلیل اللہ کون ہوتا ہے، حبیب اللہ کون ہوتا ہے۔ بڑا لمبا فرق ہے، خلاصہ ایک دو باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خلیل ایسے ہے جیسے مرید، اور حبیب ایسے ہے جیسے مراد۔ آپ نہیں سنتے؟ تمام صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ میں حضور کی مراد ہیں۔ مرید اور ہوتا ہے مراد۔ خلیل طالب ہے اور حبیب مطلوب ہے۔ خلیل کہتا ہے اطمع ان یغفر ربی یوم یبعثون، میں امید کرے نا اللہ کروں جو قیامت والے دہاڑے اللہ نے کو معاف کر دے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تے حضور دے واسطے کیا فرما گا؟ قد غفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اسا چھوٹے گناہ جڑا لکھاں تے کنوں سالت نو انہیں سارے کنوں تے کو دنیا جو پاک کر چھوڑے مرن کنوں پہلے۔ حضور دی شان حضور نے محققین فرماتے ہیں آدن میاں اے لوگ ہیں جلے وہابی اے دیوبندی اے حضور کو آپ جیاں بشر سمجھ لیں، مایا دا لانا تے او انسان تے جرا حضور پاک کو آپ جیاں بشر سمجھ لیں۔ لال بھی مڑکا اتے کوڈ بھی مڑکا تے ہکو رنگ دوہاں دا۔ لال بھی مڑکا اتے کوڈ بھی مڑکا تے ہکو رنگ دوہاں دا۔ جے آمن اے صراف دے کولوں فرق ہے سائے کوہاں دا، فرق ہے سائے کوہاں۔ انہو بشرن عربی کی شعر آخر، انہو بشرن ولیس کالبشری، حضور تھے تو انسان
لیکن ہماری طرح انسان نہیں تھے، ہم گناہوں کا مجسمہ ہے، صبح شام ہمارا کام ہی گناہ کرنا ہے۔ حضور گناہوں سے پاک معصوم تھے۔ ہوا بشر ولیس کالبشر ہوا یاقوت والناس کالحجر، ان کو ایسے سمجھو جیسے یاقوت، اور عام لوگوں کو ایسے سمجھو جیسے پتھر، جیسے استنجا کیا جاتا ہے۔ حضور فرمان آنا بے بطاہائے مکہ، میں مکہ دے پتھریلے علاقے کھڑا ہوں، فاتانی ملکانو، میرے کول دو فرشتے آگے نو، ایک فضائے کھڑ گئے، ایک تلے لائے ہے، ان اپنی ترکڑی میں پھٹ کر دیتی ہے زمین دوتے، اتنے کو تولانا لگ گئے۔ آدھین حضور دے شان کو بھئی ای میں تولو تو انہیں کیا کاٹا ہے؟ حضور آپ میں فرمائن میرا شان کھلا ہوئے، میں کو آتے ہو تولان لگے، او فضا والا فرشتہ تل میں فرشتے کو آدھا کھڑے، ذنہو بے راجلن، ایک بندے نال تول ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا میں کو ایک بندے نال تولے، فرجا دو میرا تھوڑا بڑا ود گئے، اُنہا گھٹ گئی، میں چڑھ گیا آسمان۔ وَلَاؤں فرشتے آکے وِلْهُ بِعَشْرَةِ رَجُلٍ، وَدَّہیں بندے نال کو تولو، والمے کو دہیں بندے نال تولے نے، فرجاتو والعالم لشان وزگی، والفضال فرشتے آکے وِلْهُ بِمِئَةِ رَجُلٍ، 100 بندے نال کو تولو۔ حضور فرمان میں کو 100 بندے نال تولے نے، فرجاتو والمے شان وزگے، والفضال فرشتہ پہ وِنْهُ بِأَلْفِ رَجُلٍ، 1000 بندے نال تول، 1000 بندہ ایک سلاوڑے چ رکھ، تے آپ کلھے کو ایک سلاوڑے چ، والمے کو تولا گے، فرجاتو ولائی میرا شان ود گئے۔ فضال فرشتے آکے جو ولاؤ ذنبہو بے امتی ہی، اگر آپ کو پوری امت دنال بھی تولو، تامی حضور دا شان ود بیسی تے امت دا شان گھٹ۔ ہون میرے بزرگ کے نہیں تھا بیان فرمائے، آخر امت رہ گئی، 1,24,000 ایک تلاوڑے چھومنا، انہیں جاؤں امتاں ایک تلاوڑے ویچ ہومنا، دنیا دے زہاد تے عباد ابدال تے اقداب اولیاء اللہ صالحین، اے بلا ایک تلاوڑے چھونے نال ہومنا، زمین آسمان غناف فیہما، جتنا بوجھل چیزوں تو کو نظر پیانو، اے ایک تلاوڑے رکھ دیتا ونجنا، تے حضور پاک دے شان کو تولا ونجے۔ اسالا عقیدہ ہے جو حضور دا شان ود بیسی تے ساری کائنات دا شان گھٹ گئی۔ کہ میں توالا اتفاق ہے یا کہنا؟ اور فرمائے دے جگہ دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سنن والے دے سنن کو قبول و منظور فرما، آکھن والے دے آکھن کو اللہ پاک قبول فرما۔ یا اللہ گناہ معاف فرما، غلطیاں معاف فرما، اللہ مغفرت فرما، سارے مجمع دی مغفرت فرما۔ مولانا نے انہیں کو بڑی محنت نال بڑی سوائد نال جمع کیتے، انہیں دے مسائی جمیلہ کو قبول فرما۔ اللہ انہیں دی مدرسہ مسجد انہیں دی خانگاہ کو تا قیامت قائم فرما، ترقی نصیب فرما، رات دگنی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ علاقے کنو انہیں کو خیر گھنن دی توفیق عطا فرما دے، اور انہیں کو خیر پہنچاون دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب گناہگار ہیں، گناہ معاف فرما۔ حضور کی اطاعت، محبت، شفقت اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت نصیب فرما۔ اللہ وہ کام کروا جس پہ تو راضی، تیرا نبی راضی ہو، وہ کام نہ کروا جس پہ تو ناراض، تیرا نبی ناراض ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف۔ اللہ فلسطین کے مسلمان بڑی ہی قربانی دے رہے ہیں اسلام کی، بڑی قربانی دے رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے۔ اللہ پاک ان کے اس جہاد کو قبول فرما۔ تین آدمی کو انہوں نے ایک بہت بڑا جتھا تصور کیا، ان پر اللہ کی غیب سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، نہت پہ کوئی سر و سامان نہیں، کوئی مدد نہیں، ایسے لاف گذاف ہے، ہم مدد کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ غلط ہے، کوڑ ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ ان جھوٹوں کی زبان کاٹے کی، ان پر اللہ لعنت کرے۔ مسلمانوں کی امداد ہی نہیں کرتے، ان پر جھوٹ بولتے۔ اللہ پاک ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگ تیار ہیں جہاد کے لیے، مجاہدین تیار ہیں جانے کے لیے، لیکن راستے بند ہیں، جا نہیں سکتے، کافر جانے نہیں دیتے۔ اللہ میں نے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا تھا، وہ ان کے متعلق بد دعا کرتے تھے، جیسے اب آپ صبح کی نماز میں دعائیں کر رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے۔ وہ بد دعا میں پڑھتے تھے اللہم مالک الکفر والمشرکین والبریتین والامریکیین والروسیین اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم زلزل بین اقدامہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہ ان کو پکڑ، اللہ ان پہ عذاب نازل فرما جو مسلمانوں پر اتنا تشدد، اتنا ظلم اور زیادتیں کر رہے ہیں۔ نہت سے مسلمان بیچارے شہید ہو رہے ہیں، اسلام کے لیے جانیں دے رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا رددته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک طالب دی دستار بندی کراؤ، دستار بندی کراونی ایک طالب دی۔